درس قرآن کا آغاز سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن اتارا گیا آپ تو یقینی طور پر دیوانے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر قرآن اترا ہے تو کہتے تھے معاذ اللہ اس کے مجنون اور دیوانہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن اترا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عام انسانوں پر انسانی وحی کا اترنا یہ قطعاً محال ہے، تو اس لیے کہتے تھے اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا یعنی قرآن آپ تو یقینی طور پر دیوانے ہو۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اور آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر آپ سچے ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تو قرآن کریم کی افادیت پر غور ہے، نہ اس کے مضامین کی صداقت کا لحاظ ہے، نہ اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کا اقرار ہے، بس انتہائی لغو قسم کے مطالبات کر رہے ہیں کہ اگر واقعی سچے نبی ہو تو فرشتے کیوں نہیں اترتے تمہارے ساتھ جو آ کر یہ گواہی دیں کہ واقعتاً تم نبی ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، اور ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر برحق فیصلہ دے کر، اگر ایسا ہوتا تب تو ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم جو فرشتوں کو اتارتے ہیں وہ کسی نہ کسی فرمایا حقیقت کے تحت اتارتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہوتا بلکہ ہم کسی حقیقت اور مصلحت کے لیے فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ بے جا لوگوں کے مطالبات پر ایسا کیا جائے، نہیں بلکہ فرشتوں کو مخصوص حالات کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں حکمت کے تحت ہی اتارتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں، اور فرشتوں کے اتارنے کے اندر کوئی حکمت نہیں، اس لیے کہ اگر فرشتوں کو اتارا جائے تو وہ انسانوں کے اندر اپنی اصلی شکل کے اندر تو رہ ہی نہیں سکتے، اور اگر ان کو انسانی شکل کے اندر اتارا جائے تو پھر اشتباہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ آ کر کہیں گے کہ ہم فرشتے ہیں تو پھر یہ مشرکین مکہ یہ انسان کہیں گے کہ اگر تم فرشتے ہو تو ہم جیسی صورت کیوں بنا کر آئے، جیسے قرآن کریم نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو اس لیے فرمایا ہم فرشتوں کو جو اتارتے ہیں برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تب تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری غوغا آرائی سے، تمہارے شور سے اور تمہارے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا تم نزول قرآن کے دعوے کی وجہ سے ہمارے نبی کو، ہمارے پیغمبر اور رسول کو تم مجنون اور دیوانہ کہتے ہو، نعوذ باللہ۔ فرمایا جبکہ صورت یہ ہے کہ قرآن کریم ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کے محافظ ہیں، ہم ہی قرآن کریم کے اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں کتابیں تو اور بھی اتری، کتابیں تو اور بھی آئی ہیں، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو کہ لفظ بلفظ جس طرح آسمان سے اترا تھا اسی طرح محفوظ ہے۔ پہلی کتابیں جو ہیں
ان کے اندر جو لکھائی ہوئی ہے وہ غیر معصوم انسانوں نے لکھی، اور ان نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے بعد کے اندر وہ کتابیں لکھی گئی. لیکن قربان جائیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا جو قرآن کریم لے کر آئے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ کتاب کی شکل کے اندر محفوظ ہو چکا تھا. اور صرف یہ نہیں بلکہ سینکڑوں سینوں کے اندر بھی محفوظ ہو چکا تھا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر. اور یہ نہیں کہ صرف ہفتہ واری ایک سروس کے اندر ہی سے پڑھا جا رہا ہو، بلکہ نہیں قرآن کریم صبح سے لے کر شام تک فرائض کے اندر حتیٰ کہ نوافل تک کے اندر پڑھا جاتا رہا، اور ابتدا سے لے کر آج تک پڑھا جا رہا ہے. اور قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کاغذ، قلم اور پریس کی محتاج نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سینوں کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. اور فرمایا قرآن کریم کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور عرب سے لے کر عجم تک، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینوں کے اندر اس کا ہر حرف، ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بنا دیا ہے. اور قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اپنے نزول سے لے کر اب تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتی آ رہی ہے. یعنی اس کو نقل کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ جن کے جھوٹ پر اتفاق کو شریعت عقل بھی محال سمجھتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹی بات کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، بلکہ ان گنت غیر مسلم مشاہیر اور جو تنقید کرنے والے ہیں وہ بھی اس کی حقانیت کو اب تسلیم کرنے لگے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محفوظ کرایا. فرمایا ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں کے اندر بھی ہم نے رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیغمبر، ہر نبی قوم کا خیر خواہ اور مصلح ہوتا ہے، قوم کا خیر خواہ اور اس کے لیے مخلص ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سارے مخلصوں کے، سارے خیر خواہوں کے امام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی طرف بلاتے، ایمان کی طرف بلاتے، آگے سے وہ انکار کرتے، ضد کرتے، ہر دھرمی کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی اور عرض کرتے ہیں اللہ میں اپنی ذات کی خاطر تو کچھ نہیں کر رہا بلکہ آپ کے لیے ہی بلا رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے پچھلے مختلف گروہوں کے اندر بھی ہم پیغمبر بھیج چکے ہیں. فرمایا وما یأتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کی ہو. فرمایا ہر قوم کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی بلکہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. فرمایا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ایسے ہی ہم یہ بات مجرموں کے دلوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور پہلوں کا یا پچھلوں کا طریقہ جو ہے یہی گزر چکا ہے. فرمایا گناہوں کی وجہ سے اور جرائم کی وجہ سے قلوب، سیاہ دل والے قلوب، جن کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، فرمایا ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور استہزاء کو داخل کر دیتے ہیں. فرمایا ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی اور اللہ کی
یہ سنت ہے سرکشوں کے بارے میں کہ انہیں ایمان کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ ہلاکت اور تباہی جو ہے وہ ان کا مقدر بنا کرتی ہے۔ فرمایا لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پچھلوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے بھی کھول دیں اور دن کی روشنی میں وہ اس پر چڑھ بھی جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، پھر بھی کہنے لگیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں جو سحر کے اثر کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں اور یہ دن کی روشنی میں آسمان پہ بھی چڑھ جائیں، اور تو فرمایا پھر بھی کوئی نہ کوئی عیب کی بات نکال لیں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے لگ جائیں گے، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ فرمایا انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ نہ ماننے والے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بھی قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا سچا پکا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش مغفرت فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفا نصیب فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کو قرآن والا بنا، قرآن کریم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرما، دن رات تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ جزاک اللہ۔